دیکھیں 5 ایسے چیلنجز ہیں جو بالکل ایسے سامنے کھڑے ہیں ہماری حکومت کے سامنے. اس میں سے پہلا اعظم نے بڑا کلیئرلی بتا دی, آئی ایم ایف اگلے مہینے آپ نے جانا ہے. آئی ایم ایف کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ملک قرضے سے چلانا ہے. مطلب ہے پیسے ہوں گے تو ملک چلے گا, اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو پھر ایک لمبی کہانی ہے. دوسرا ایک اور ایشو ہے اس پہ آپ بات نہیں کرتے, وہ یہ کہ پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے ایک فرینڈلی کنٹری جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, چائنا ہے, قطر ہے. تو فرینڈلی ممالک سے مراد ہماری یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمیں فائنینشیل پریشر آیا, ہم ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جس طرح دوست یار کرتے ہیں چلو یار ہم تمہیں ریلیف دے دیتے ہیں. اب یہ بھی سارے جو ملک ہیں نا, یہ بھی پاکستان سے گیو اپ کر کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ تب کام کریں گے جب آئی ایم ایف کے ساتھ چلیں گے. دوسرا پھندا یہ ہو گیا. تیسرا پھندا سب سے بڑا جو ہے وہ سود اور قرضے کی ادائیگی ہے. اس میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دوں کہ عمران خان صاحب نے جو 3.5 سال حکومت کی, جو پاکستان میں ان سے پہلے جتنے 70 سال رہتے نا اس سے زیادہ قرضہ لے لیا. اب شہباز شریف جو دوبارہ پاکستان کو ٹھیک کرنے ہیں, انہوں نے 18.7% عمران کا بھی ریکارڈ توڑ دیا, اوپر چلے گئے. تو یہ قرضہ کون دے گا؟ یہ آپ کا تیسرا ٹارگٹ ہے. دوسرے دو اور پولیٹیکل آپ کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. وہ سب سے بڑی ایک چیز آج کلیئر ہو گئی ہے پی ٹی آئی. اس سے زیادہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت سے اپوزیشن میں 100 گنا زیادہ افیکٹو ہیں. خان کو اپوزیشن کرنی آتی ہے, میرے حساب سے حکومت نہیں کرنی آتی. اب آج کی خبر یہ ہے, علی ظفر نے فرما دی ہے, ان کے جو بریسٹر صاحب ہیں, کہ خان صاحب آئی ایم ایف کو وہ نہیں, جو آئی ایم کو خط لکھیں گے. اب میں جو آپ کو آپ کو 1 2 3 3 چیزیں بتائیں ہیں, تینوں ریلیٹڈ ہیں آئی ایم ایف سے. تو خان کدھر خط لکھے گا؟ آئی ایم ایف کو یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. تو ایک سٹرونگ اپوزیشن پی ٹی آئی کی. 5واں پوائنٹ, مولانا نے بھی بالکل مسلمانوں نے کہا آخری فیصلہ کر لیا. آج انہوں نے کہا کہ 75 سال میں اس طرح کی دھاندلی نہیں دیکھی. اب ان کی پرابلم ہے, ان کی عمر کم ہے, ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ دھاندلی ہو. تو وہ بڑے شان ہے کہ ایسی میں نے دھاندلی نہیں دیکھی, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے میدان میں کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شہباز کی خیر نہیں ہے. تو 5 بمب آپ کے سامنے پڑے ہیں, باقی اب بات جاری ہے. اچھا, اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں ملک صاحب علی. دیکھیں, پہلے پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی اس میں ان کو ایک بڑی آسانی یہ تھی, ان کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں تھی, اور ان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا بھی نہیں تھا. اب ان کے سامنے 2 اپوزیشن ہیں, ایک اسمبلی کے اندر, ایک اسمبلی کے باہر. اسمبلی کے باہر جو آپ ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, یہ کسی بھی صورت کم ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں جے ڈی اے نے دوبارہ بھی وہاں پہ کیا ہے ایک پروٹیسٹ, اور وہ رابطہ سڑکیں جو ہے جو صوبوں کو آپس میں ملاتی ہیں وہ اس کو بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی کچھ چیزیں اتنی کوئی سوٹیبل نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. اچھا, اب اسمبلی کے 4 جماعتیں ہیں, وہ مسلسل, آپ بڑا ہمبل بول رہے ہیں, 15 دنوں سے انہوں نے پورا رپڑ ڈالا ہوا ہے, وہ بند کر کے بیٹھے ہیں. اب اسمبلی کے اندر جو الیکٹڈ ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپوزیشن کریں گے, اسمبلی کے باہر عوام اپوزیشن کرے گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. تو کیا یہ ان پارٹیز کو سوچنا نہیں چاہیے کہ چلیں وہ آپ اسمبلی میں اپنی لڑائی لڑیں لیکن سڑکوں پر اس طرح سے نہ آئیں, کیونکہ ان دی اینڈ افیکٹ جو ہے وہ عوام پر پڑے گا. میرا خیال ہے کہ تو آنے دیں نا کسی, میرا خیال ہے کہ یہ پارٹیاں جو پچھلے ہم کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں, جمہوریت کا راگ الاپتی تھیں, یہ آئین اور قانون کی بالادستی کا لاگ رابطی رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی سوچ سے چل بھی نہیں رہی. یہ کسی اور کی سوچ سے چل رہی ہیں, کسی اور کے کہنے پہ جو ان کو احکامات آتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. جو پرسوں آپ نے دیکھی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ لیڈر تھے ان کی, اس کے اندر چہروں کے اوپر ایک پریشانی, ایک یاسیت ہمیں نظر آئی. جبکہ حکومت بناتے ہوئے تو بڑی خوشیاں نظر آتی تھی, چہرے بڑے کھلے کھلے ہوتے تھے. لیکن یہ ایک عجیب ٹائم ہے کہ حکومت بھی بنا رہے ہیں, اقتدار میں جا رہے ہیں, لیکن چہروں کے اوپر پریشانی ہے, کیونکہ سامنے چیلنجز ہیں. کیونکہ نہیں, ان کو حقائق کا بتائیں. الیکشن جس طرح کا الیکشن لڑ کے آئے ہیں, جس طرح ان کو سیٹیں ملی ہیں, جس قسم کا مینڈیٹ ملا ہے, اس کا اندر سے ان کو سب کو پتا ہے کہ ہم کتنے کتنے پانی میں ہیں. لہٰذا اس لیے جہاں سے ان کو سپورٹ ملی ہے وہاں کے احکامات کو تسلیم کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ اولیت ہے.